فاتحہ کرنے کا مختصر سا طریقہ. اگر آپ کو یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو قرآن کی جو بھی آیتیں ہیں یاد ہو آپ اس کو پڑھ لیں، اسی طرح ہاتھ اٹھا کر اپنے حساب سے دعا کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. جو حضرت فاتحہ لوگ پڑھتے ہیں وہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اچھا، فاتحہ کرنے کا طریقہ. دیکھیے، فاتحہ یہ نہ واجب ہے نہ فرض ہے، بلکہ ایک مستحب کام ہے اور اس سے کرنے سے ثواب ملتا ہے. فاتحہ میں کیا ہوتا ہے؟ ایصال ثواب ہوتا ہے. جیسا کہ آپ کچھ قرآن کی جو آیتیں ہیں وہ پڑھ لیں، سورتیں پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں، اور اس کو جس بھی بزرگ کے نام سے ایصال ثواب کرنا ہو آپ اسے ایصال کر دیں، یعنی ان کو ثواب پہنچا دیں. یہی فاتحہ ہے. فاتحہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ فاتحہ کا ارادہ کریں تو آپ وضو بنا لیں تو اچھی بات ہے. پھر اس کے بعد کچھ اگر میٹھی چیز ہوتا اور اچھی بات ہے سامنے رکھ دیں، اور درود شریف پڑھیں، جو بھی درود یاد ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 مرتبہ، 7 مرتبہ، 5 مرتبہ، جیسا آپ کا وقت ہو آپ اس حساب سے درود شریف پڑھیے. اس کے بعد چاروں قل شریف پڑھیے. کیسے پڑھیں گے میں پڑھ کے دکھا دیتا ہوں اور ناظرین بھی دیکھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اور ہر مرتبہ اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. یہ ہوا چاروں کل. اب اس کے بعد آپ کو الحمد شریف پڑھنا بسم اللہ کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. اب اس کے بعد سورہ فاتحہ کے اختتام پر 1 مرتبہ آمین کہیں. پھر بسم اللہ کے ساتھ سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیتیں پڑھیں. تو 5 آیتیں یہ ہیں، دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. پھر 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے ان آیتوں کو آپ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. پھر فاتحہ پڑھنے والا تمام حاضرین اگر وہاں پہ جو موجود ہو وہ سب لوگ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا اس کے علاوہ جو بھی درود پاک ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی درود پاک ہے. اس کے بعد آپ یہ پڑھیں
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ کچھ قرآن عظیم کی آیتیں ہیں، اس کو پڑھیں گے۔ اس کے پڑھنے کے بعد آپ فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، اور جس بھی بزرگ کو ایصال ثواب کرنا ہے ان کا نام خصوصیت کے ساتھ لے لینا ہے۔ پہلے کیا کرنا ہے کہ نبی پاک کی بارگاہ میں تحفہ ہدیہ پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد تمام انبیاء کرام، تمام رسولان اعظام، حضور کے والدین کریمین، صحابہ کرام میں ابوبکر، عمر، عثمان و علی یعنی خلفائے راشدین کو، امام حسن و حسین، حضور کی پیاری شہزادی حضرت فاطمہ، ان کے علاوہ جتنے بھی اولیاء کاملین جیسے غوث پاک، مدار پاک، خواجہ غریب نواز، اشرف جہانگیر سمنانی، یہ جو جلیل القدر اولیاء اللہ ہے، ان کا نام لے لیں گے اور اچھی بات ہے۔ تو ان لوگوں کا نام لے کر کے ایصال ثواب کریں، اور اگر آپ کو ساری صورتیں اور ساری آیتیں یاد نہ ہو تو آپ کو قرآن سے جو کچھ بھی یاد ہو، مثلا چاروں قل ہی اگر یاد ہے تو چاروں قل شریف پڑھ لیں، الحمد شریف یاد ہے تو الحمد شریف پڑھ لیں، یعنی جو بھی یاد ہو قرآن کی آیتیں آپ اس کو پڑھ لیجئے۔ پڑھنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیجئے، ہاں، اور اس کو پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا لیجئے، دعا کیجئے۔ ایسے دعا کرنا ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، مولا کریم میں نے ابھی قرآن مقدس کی آیتوں اور سورتوں کی تلاوتیں کی ہے، مولا کریم پڑھنے میں کسی بھی طریقے سے بھول چوک بے ادبی ہو گئی ہو تو مولا اسے پہلے معاف فرما۔ اس کے بعد مولا ان سب چیزوں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و مقبول فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ان ساری چیزوں کو سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں نظر کرتا ہوں، مولا اسے قبول فرما۔ حضور کے بعد تمام انبیاء کرام، تمام رسولان اعظام کے روح پاک کو نظر ہے، مولا قبول و مقبول فرما۔ حضور کے والدین کریمین، آبا و اجداد کی بارگاہ عالیہ میں نظر ہے، مولا قبول و مقبول فرما۔ خلفائے راشدین میں ابوبکر، عمر، عثمان و علی کی بارگاہ میں نظر ہے، مولا قبول و مقبول فرما۔ اور خصوصیت کے ساتھ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شہزادی طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ روح پاک کو نظر ہے، مولا قبول فرما۔ سرکار امام حسن و حسین کی روح پاک کو نظر ہے، مولا قبول و مقبول فرما۔ تمام صحابہ، صحابیات اور حضور کی ازواج مطہرات کی روح پاک کو نظر ہے، مولا قبول و مقبول فرما۔ تمام اولیاء اللہ کی روح کو نظر ہے، مولا قبول و مقبول فرما۔ حضور غوث العظم جیلانی، حضور خواجہ غریب نواز، حضور مدار پاک اور حضور اشرف جہانگیر سمنانی، حضور صابر پاک، حضور مسعود غازی، ان کے علاوہ جتنی بھی روئے زمین پہ اولیاء اللہ آرام فرمائے، سارے ولیوں کی روح پاک کو نظر ہے، مولا قبول و مقبول فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، بالخصوص اس کا ثواب ہمارے دادا دادی نانا نانی کو مولا عطا فرما۔ مولا اس قرآن عظیم کے صدقے سے، اس فاتحہ خوانی کی برکت سے ہمارے دادا دادی نانا نانی اہل خاندان کی بے حساب مغفرت فرما۔ اور مالک و مولا دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین مومنات لیٹے ہوں، مسلمین مسلمات لیٹے ہوں، مولا سب کو اس کا ثواب عطا فرما۔ مولا خصوصیت کے ساتھ پیارے آقا کے تمام امتیوں کے روح پاک کو نظر مولا قبول مقبول فرما۔ اور مالک و مولا اس فاتحہ خوانی کی برکت سے، درود خوانی کی برکت سے، قرآن خوانی کی برکت سے مالک و مولا ہماری زندگی میں خوشحالی نصیب فرما۔ ہمارے گھر میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، مرد عورت بچے بوڑھے نوجوان، خصوصیت کے ساتھ ہم سب کے والدین کریمین، بھائی بہن، بیوی بچے، مولا سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہم لوگوں کے گھروں میں خوشحالی نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے کاروبار میں ترقی عطا فرما، رزق میں خیر و برکت عطا فرما، عمر میں، عزت میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، علم میں، حلم میں، سب میں بے پناہ خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا مالک و مولا ہم لوگوں سے ایسا کام لے جس سے تو تیرا رسول خوش رہے، ایسا کام نہ لے مالک و مولا جس سے تو تیرا رسول ناراض ہو۔ مالک و مولا ہم سب کو مولا کامیابی و کامرانی عطا فرما، پنجتن پاک کا صدقہ عطا فرما۔ یا مالک و مولا ہم نے جو دعائیں مانگی ہے، جو مانگنے سے رہ گئی ہوں، مولا ان دعاؤں کو بھی قبول و مقبول فرما، اور حضرت مولا علی کا صدقہ عطا فرما، امام حسن و حسین کا صدقہ عطا فرما، بی بی فاطمہ زہرا کا صدقہ عطا فرما۔ ان نفوذ قدسیہ کے صدقے، ان کی برکتوں سے مولا ہماری زندگیوں میں خوشحالی نصیب فرما، ہمارے گھروں میں خوشحالی نصیب فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہماری مغفرت فرما۔ مولا کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये हुआ फातिहा करने का मुख्तसर सा तरीका। अगर आपको ये सारी चीजें आ रही है तो ठीक है, नहीं तो कुरान की जो भी आयतें हैं याद हो आप उसको पढ़ लें, इसी तरह हाथ उठा करके अपने हिसाब से दुआ करें, आप सबको इसाले सवाब करें, बिल्कुल जायज़ दुरुस्त है। हदीस की रोशनी में मुर्दों को इसाले सवाब करना दुरुस्त है। अपने खानदान वालों के लिए दुआ करें और पंजतने पाक के वसीले से, औलिया अल्लाह के वसीले से आप दुआ करें कि अल्लाह इन बुजुर्गान दीन के सदक़े से हमारी मग़फ़िरत फरमा, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा। यही फातिहा करने का तरीका। लेकिन इतना ख्याल रहे कि फातिहा करना ये एक मुस्तहब काम है, अच्छा काम है, बेहतर काम है। अगर करते तो आपको भी सवाब मिलेगा और अल्लाह इसकी बरकत से आपकी मरहूमीन की भी मग़फ़िरत फरमा देगा। और अगर आप ज्यादा अच्छे से याद करना चाहते हैं तो ये किताब है मेरी, इसमें पूरा तरीका मैं लिख दिया हूँ, आप इसका मुताला कर सकते हैं। माशाअल्लाह इसमें फातिहा करने का तरीका मैं पूरा लिख दिया हूँ, पेज नंबर 137 पर है। लिहाजा आप इसमें दुआ मांगने का भी तरीका है और फातिहा करने का भी तरीका, जो सूरतें जो आयतें पढ़ी जाती है वो भी इसमें मैं डाल दिया, तो आप इसे भी मुताला कर सकते हैं। समझ रहे हैं।